معزز محترم سامعین کرام، میرے عزیز ساتھیوں اور اسلام کے شہزادوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین المبین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت کے ساتھ درود شریف کا ہدیہ نشاور کرے، پڑھے باز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، اور ہر ذرہ کو نجف کا نگینہ بنا دیا، ہر ذرہ کو نجف کا نگینہ بنا دیا، ارے وار حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ عموماً آپ اس کو پڑھتے بھی رہتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، تو ضرور ہم تم کو آزمائیں گے تھوڑا ڈر سے اور خوف سے، تو ہم ضرور تم کو آزمائیں گے خوف سے اور بھوک سے۔ اور اسی آیت مقدسہ میں آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، کچھ مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہر کسی کو اس کے ایمان کے پختگی کے مطابق آزمایا کرتا ہے۔ جس کا جیسا پختہ ایمان ہوتا ہے، جس کا جتنا مضبوط ایمان ہوتا ہے، جس کا جتنا پاورفل ایمان ہوتا ہے، جس کا جتنا طاقتور ایمان ہوتا ہے، اللہ رب العزت اتنا ہی پاورفل، طاقتور امتحان لیا کرتا ہے۔ رب نے فرمایا کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ مالوں کی کمی سے، کچھ جانوں کی کمی سے اور کچھ پھلوں کی کمی سے۔ اسی آیت مقدسہ کو مد نظر میں آپ کو اپنے موضوع کی طرف لے کر کے آتا ہوں۔ جہاں تک کل گفتگو ہوئی تھی، آج الحمدللہ
ہم محرم شریف کی 7ویں محفل اور مجلس میں حاضر ہیں۔ اچھا، آپ میں سے کوئی یہ بتا سکتا ہے کیا کہ کل کہاں تک گفتگو ہوئی تھی؟ کوئی ہے جو یہ بتا دے کہ کل کہاں تک گفتگو ہوئی تھی تو اس کے آگے گفتگو شروع کی جائے۔ ایسا تو نہیں کہ بھینس کے آگے بین بجاؤ بھینس کھڑی پگرائے، کہ ہم یہاں گھنٹہ بھر چیختے ہیں، پورا دن تیاری کرتے ہیں بولنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، بار بار اسے یاد کرتے ہیں، پھر آدھا سے پون گھنٹہ آپ کو سمجھاتے ہیں، اور پھر حاصل حصول جب کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو ہماری محنت پہ پانی پھر گیا۔ اگر آپ یہاں سے کچھ سن کے آتے ہیں تو اتنا تو معلوم ہوگا کل گفتگو جو ختم ہوئی تھی کس بات پر ختم ہوئی تھی۔ چلیے اللہ خیر فرمائے، میں ہی بتا دیتا ہوں۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی، پھر اس کے بعد ان کے دونوں شہزادوں کی شہادت ہوئی، پھر چیپٹر مکمل۔ اب اس کے آگے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جب شہادت ہوئی تھی تو تاریخ کیا بتائی گئی تھی؟ کیا تاریخ بتائی گئی تھی؟ وہ بھی نہیں یاد ہے۔ 3 ذی الحجہ 60 ہجری۔ جس دن آپ کی شہادت ہوئی اسی دن سیدنا امام عالی مقام امام حسین مکہ سے اپنے رفقا اور ساتھیوں کے ساتھ کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ اچھا، امام حسین کو تو خط ملا تھا نا مسلم بن عقیل کا، آپ کے چچا زاد بھائی کا، کہ یہاں بھائی سب ماحول بہتر ہے، کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، آپ آ جائیں، ان کی رہنمائی پر کریں آ کر کے۔ تو جب وہ خط ملا تو آپ بالکل بے فکر تھے، آپ کے ذہن و گمان میں یہ بات تھی نہیں کہ وہاں ایسا ماحول پیدا ہو گیا ہوگا۔ اپنے رفقا اور ساتھیوں کے ساتھ امام عالی مقام جب مکہ شریف سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں جب آپ روانہ ہوئے تو ساتھ میں حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عباس، یہ اکابرین صحابہ کرام میں سے ہیں، ان کے علاوہ اور بھی روکنے کی کوشش کی کہ حضور امام علی مقام امام حسین ابھی آپ مت جائیں، وہاں کے حالات درست نہیں ہیں، وہ بے وفا انسان ہیں، آپ کے والد محترم علی کو بھی بے وفائی کی، آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی انہوں نے بے وفائی کی، ان کی وفا قابل و قبول نہیں ہو سکتی۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خط مل چکا تو آپ بے فکر تھے، آپ روانہ ہوئے۔ روانہ جب ہوئے تو راستے میں حضرت بشیر بن غالب ملے، اور جب ملے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، اے امام علی مقام، کوفہ کے لوگوں کا ماحول بڑا خراب ہے، ان کے دل تو آپ کی طرف ہیں لیکن ان کی تلواریں یزیدیوں کی طرف جھک چکی ہیں، لہذا آپ نہ جائیں۔ پھر تھوڑا اور سفر آگے جب کیا اور تھوڑا آگے بڑھے تو آگے بڑھنے کے بعد حضرت ابن مطیع سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی کہا، اے آقا امام حسین آپ وہاں ابھی نہ جائیں، ان کے دل تو آپ کی طرف ہیں لیکن ان کی تلواریں، ان کے ہتھیار یزیدیوں کی طرف جھک چکے ہیں۔ پھر ایک بات کہی کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ بہتر فرماتا ہے،
جب اس جملے کو سنا تو میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابن مطیع، تم نے بالکل سچ کہا، اللہ بہتر فرماتا ہے جو کچھ بھی فرماتا ہے، جو کچھ رب کو منظور ہے وہ تو ہونا ہی ہے۔ ان کو جواب دے کر کے تھوڑا اور آگے بڑھے۔ جب آگے بڑھے تو ایک شخص سے پھر ملاقات ہوئی، وہ کوفہ سے مکے کی طرف آ رہے تھے۔ راستے میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے درد بھری خبر سنا دی کہ امام علی مقام، آپ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل، جن کو آپ نے اپنا نائب بنا کر کے بھیجا تھا، عبید اللہ بن زیاد اور اس کے سپاہیوں نے ان کو شہید کر دیا ہے، یہاں تک کہ ان کے دونوں بچوں کو بھی شہید کر دیا ہے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ سنا تو آنکھیں اشکبار ہو گئیں، دل لرز اٹھا، دل کانپ اٹھا، جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی کہ یار یہاں تو ماحول بہت بہتر تھے، آخر پھر ایسی بات کیا ہو گئی کہ اتنا سنجیدہ ماحول بن گیا۔ اور وہاں کا ماحول یہ تھا کہ جب حضرت مسلم بن عقیل اور آپ کے شہزادوں کو شہید کیا گیا نا، تو اس کے بعد جتنے آپ کے عقیدت مند تھے، ابن زیاد اور دیگر یزیدیوں نے ان سب کو ڈرایا اور دھمکایا کہ اگر تم مسلم بن عقیل کے ہی مدحخواہ رہے، ان سے ہی نسبت رکھتے رہے، یا امام حسین جو آ رہے ہیں ان سے اگر تم نے تعلق رکھا تو یقین مانو تمہاری جانیں بھی ایسے ہی قربان کر دی جائیں گی، تمہارے سروں کو تمہارے جسم سے ایسے ہی جدا کر دیا جائے گا جیسے مسلم بن عقیل اور ان کے شہزادوں کا حال کیا گیا ہے۔ جب ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، کوفی پلٹ گئے، ابن زاد کے کہنے میں آ گئے، یزیدیوں کے بہکاوے میں آ گئے۔ میرے امام حسین کو جب یہ پوری خبر پتہ چلی نا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت محفل میں جو قافلہ تھا، اس قافلہ میں مکہ سے 82 لوگ چلے تھے، یکے بعد دیگرے عرب کے کچھ لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے تھے، یار کرب و بلا کا معرکہ پیش آنے والا ہے، چلو چلتے ہیں۔ لیکن جب راستے میں امام حسین کو یہ خبر ملی تو میرے امام حسین نے خطبہ دیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہو چکا ہے، تم میں سے جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے اور جو رکنا چاہے وہ رک سکتا ہے، اس پر کوئی الزام نہیں ہوگا، کوئی دباؤ نہیں ہے، مرضی کے مالک ہیں آپ لوگ، جو جانا چاہیں وہ چلے جائیں۔ جب امام حسین کا یہ خطبہ سنا نا تو جو ادھر ادھر سے لگے تھے نا وہ ادھر ادھر ہی ہو لیے، نکل پڑے وہ قافلے سے۔ صرف 82 کا قافلہ جو مکہ سے چلا تھا کوفہ کی طرف، وہی سارے لوگ موجود تھے، اور اس میں اکثر وہ لوگ تھے جو مدینہ سے امام حسین کے ساتھ ہجرت فرما کر کے آئے تھے۔ میرے امام سے انہی لوگوں میں کہنے لگے کہ اے امام علی مقام، اے امام حسین، اگر ایسا معاملہ ہے تو آؤ پلٹ چلتے ہیں، آؤ واپس چلتے ہیں۔ امام حسین نے بھی کہا اگر ایسی بات ہے تو چلو واپس چلتے ہیں، لیکن مسلم بن عقیل کے بھائی جو اس میں شرکت کیے ہوئے تھے اس قافلے میں کون کون لوگ تھے اس قافلے میں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے تھے، ایک امام زین العابدین اور ایک امام علی اکبر اور ایک امام علی اصغر، یہ 3 بیٹے تھے۔
3 بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی جس کا نام سکینہ تھا، اور امام حسین کی 2 بیویاں بھی اس قافلے میں شرکت کی ہوئی تھیں۔ پھر اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے 4 بیٹے تھے اسی قافلے میں، جس میں حضرت قاسم بھی شامل ہیں، حضرت عبداللہ بھی شامل ہیں، اور دیگر 2 لوگ تھے۔ اس کے بعد حضرت عقیل، جن کے بیٹے مسلم پہلے ہی کوفہ میں جا کر کے اور ان کے بچوں کو اور ان کو شہید کر دیا گیا تھا، ان کے 3 بھائی اور اس قافلے میں تھے، اور پیارے آقا امام حسین کے بھانجے یعنی سگی بہن زینب کے بیٹے اون و محمد بھی تھے۔ جو 3 بھائی مسلم بن عقیل کے تھے نا، انہوں نے کہا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، اے امام حسین، مسلم بن عقیل جو ہمارے بھائی، ان کی دردناک شہادت کو کیا ہم ایسے ہی چھوڑ دیں؟ کیا ایسے ہی ہم قافلے سے واپس چلے جائیں؟ جب انہوں نے کہا کہ ہم ایسے نہیں جائیں گے، تو امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کی طرف اپنے سفر کو پھر ارادہ کر لیا پکا۔ سارے لوگ اس میں شامل ہیں، اور سارے لوگ جب شامل ہیں نا، تو یہ قافلہ چلتا 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 ایک جگہ پہنچا، اور اس وقت محرم شریف کی 1 تاریخ تھی۔ اب سن 61 شروع ہو گئی، محرم سے سال چینج ہو گیا نا، محرم شریف کی 1 تاریخ سن 61 ہجری۔ وہاں پاس اب عبید اللہ بن زیاد نے حر کو بھیجا، لیکن اس کے دل میں امام حسین کی محبت تھی۔ 1000 لشکر کے ساتھ حر کو ابن زیاد نے بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کہا کہ امام حسین جہاں مل جائیں ان سے وہی بیعت لے لی جائے، ان سے وہی بیعت حاصل کر لی جائے۔ جب ایک محرم شریف سن 61 ہجری تھی نا، حر اور امام حسین کے درمیان بات چیت چل ہی رہی تھی کہ ابن زیاد کا ایک قاصد آیا اور ایک خط لے کر کے آیا، اور وہ خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اے حر، امام حسین کا قافلہ تمہیں جہاں بھی مل جائے اور یہ خط تمہیں جہاں بھی ملے، تم امام حسین اور ان کے قافلے کو وہیں پر روک لینا، نہ تو انہیں کوفے کے اندر آنے دینا، نہ تو ہی ان کو واپس جانے دینا۔ لیکن حر کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی، وہ جانتے تھے کہ ابن رسول کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، وہ جانتے تھے کہ یہ امام حسین اور اہل بیت کا قافلہ یہ کوئی عام قافلہ نہیں ہے، یہ وہی ہے جن کے لیے نانا جان مصطفیٰ کریم نے بے شمار دعائیں عطا کی ہیں، بے شمار حسن و حسین کو پیار کیا ہے۔ لیکن حر کہنے لگا، اے امام حسین، میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، جو کوفہ کا گورنر ہے عبید اللہ بن زیاد، اس نے خط لکھ کر کے بھیج دیا ہے، میں مجبور ہوں، اور اگر میں آپ کے ساتھ حسن سلوک کروں بھی، آپ کے ساتھ اگر میں اچھا برتاؤ کروں بھی، تو یہ بات صرف یہاں نہیں لگے گی، میرے ساتھ جو 1000 کا لشکر ہے، کوئی نہ کوئی جو اس بات کو پہنچا دے گا کہ حر نے امام حسین کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آئے، حر امام حسین کے ساتھ، ان کے قافلے کے ساتھ سختی نہیں برتی۔ لیکن اس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت تھی۔ بات چل ہی رہی تھی کہ عبید اللہ بن زیاد نے
ابن سعد کو بھیجا، اور وہ ابن سعد جب آیا نا تو 5000 کا لشکر یزیدیوں کا لے کر کے آیا، اور 5000 کا لشکر لانے کے بعد یہی وہ تاریخ ہے، 7 تاریخ، جس تاریخ میں حضرت امام حسن و حسین کے قافلے پر پانی کو بند کیا گیا تھا۔ اس ابن سعد نے، اور یہ ابن سعد کوئی بڑا بدبخت اور کمینہ تھا، لیکن جو اس کے والد تھے سعد، وہ سعد جنتی صحابی تھے جن کے بارے میں میرے آقا نے جنت میں، دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرما دی تھی، جن کا نام سعد بن ابی وقاص ہے۔ پانچ 500 سواریوں کے ساتھ یزیدیوں کو، اور تلواروں کے ساتھ 500 سواریوں پر بٹھا کر کے ابن زیاد نے نہر فرات پر پہرا لگا دیا کہ اب کوئی بھی اہل بیت اطہار کے خیمے میں ایک قطرہ بھی پانی نہ جانے پائے۔ وہ وقت یاد کریں، کتنا عجیب وقت ہوگا، کتنا دل دہلانے والا وقت ہوگا۔ لوگ کہتے نا امام حسین اپنے بچوں کو، اپنے خاندان والوں کو پانی نہ پلا سکے تو وہ بروز قیامت اپنے چاہنے والوں کو کیسے بچائیں گے؟ ہمیں اپنے ذہن پر گرد و غبار کو دور کرو۔ امام حسین وہاں کرامت دکھانے کے لیے نہیں پہنچے تھے، بلکہ استقامت پر قائم رہ کر کے جنگ کربلا کو، واقعہ کربلا کو ثابت کر کے اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے پہنچا تھے۔ ارے جب امام حسین کے بیٹے کے بیٹے غریب نواز نے اجمیر کی دھرتی پر، سب کو معلوم ہے، ایک مرید سے کہا تھا پیالہ دے کر کے کہ اے مرید جا آنا ساگر سے کہہ دینا کہ تجھے خواجہ نے بلایا ہے۔ پورا کا پورا آنا ساگر ایک چھوٹے سے کاسے میں سمٹ کر کے آ گیا تھا۔ جب امام حسین کے غلام بیٹے کے عالم یہ ہے کہ وہ ایک مرید سے کہہ دے تو مرید اشارہ کر دے پورا آنا ساگر ایک پیالے میں آ جائے، تو میرے اگر امام حسین اشارہ کر دیتے تو کیا نہر فرات خیمے میں نہ آتے؟ لیکن یہاں جو کربلا کا واقعہ پیش ہونا تھا، جو قدرت کو منظور تھا، اسے بھی تو سچ کرنا ہے۔ سب کچھ قربان کر کے دین اسلام کو بھی تو بچانا ہے، کیونکہ یزیدیوں کو معلوم تھا، عبید اللہ ابن زیاد کو معلوم تھا یہ علی کے گھر کے وہ شہزادے ہیں، یہ اہل بیت کا وہ قافلہ ہے، اگر ان سے ایسے جنگ کی گئی تو ہم کبھی نہیں جیت پائیں گے۔ سب سے پہلے ان کے اوپر پانی کو بند کیا جائے، ان کا دانہ پانی بند کر دیا جائے۔ جب یہ بھوک سے نڈھال ہوں گے، جب ان کے گلے پانی سے سوکھے ہوں گے، ان کے حلق میں پانی کے قطرے موجود نہ ہوں گے، تب یہ نڈھال ہوں گے، کمزور ہوں گے، اس وقت ان سے جنگ کریں گے تو جلدی کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن ان بدبختوں کو کیا معلوم تھا یہ کوئی عام قافلہ نہیں ہے، یہ علی شیر خدا کے خاندان کا قافلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ 9 ضلع، پھر اس کے بعد میں ایک کے بعد میں پھر 7 تاریخ کو یہ معاملہ پیش آیا، سیدنا امام علی مقام 2 محرم کو کربلا پہنچے۔ کتنے؟ 2 محرم شریف کو کربلا میں پہنچے۔ بار بار خطوط آتے رہے، قاصد آتا رہا، بار بار
بیعت کے لیے اصرار کرتا رہا کہ اے امام حسین بیعت کر لو ورنہ تمہیں بھی شہید کر دیا جائے گا، تمہارے گھر والوں کو بھی شہید کر دیا جائے گا، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی شہید کر دیا جائے گا، اگر تم بیعت کر لو گے تو ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے، ہم تمہاری عزت و تکریم کریں گے، تمہارے قدموں میں مال و دولت کا انبار لگا دیں گے۔ طرح طرح کی کوششیں کی گئیں، طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپنائے گئے، لیکن امام علی مقام نے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پہ، اپنا پاک ہاتھ پلید یزید کے ناپاک ہاتھ پر دینے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ وہ وجہ یہ تھی کہ پتہ تھا امام حسین کو اگر میں نے آج یزید پلید کے ہاتھ میں اپنے ہاتھوں کو دے دیا تو پھر اس کے بعد اسلام کے پرچم کو کون بلند کرے گا، اسلام میں جو تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں اسے کون رکے گا، اسلام میں جو ناجائز و کام کو حلال اور جائز کیا جا رہا ہے ان کاموں کو حلال اور حرام کا حکم کون لگائے گا۔ اسی لیے میرے امام نے اپنا ہاتھ، اپنا پاک ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھ میں نہیں دیا۔ بار بار اصرار ہوتا رہا، 7 محرم کو پانی بند کیا گیا، پھر اس کے بعد میں 9 محرم شریف کو رات میں اپنے خیمے کے اندر ایک میٹنگ کی، اور اس میٹنگ میں بھی میرے امام نے فرمایا کہ آج 9 تاریخ ہے، مغرب کے بعد 10 لگ چکی ہے، کل دن میں 10 تاریخ رہے گی اور کل واقعہ کربلا ہونا ہے، سب کو شہید ہونا ہے، تم میں اب بھی اگر کوئی واپس جانا چاہتا ہے تو وہ چلا جائے، اس کے اوپر میرا کوئی الزام نہیں ہوگا، میں اسے کوئی غلط نہیں کہوں گا۔ جب اس میٹنگ کے دوران امام نے یہ خطاب فرمایا نا، سارے کے سارے لوگ قدموں میں گر گئے کہ اے امام علی مقام، ہم آپ کو چھوڑ کر کے نہیں جانے والے ہیں، بلکہ ہم تو وہ 82 نفوس قدسیہ ہیں کہ ہم سب اپنی جانوں کو آپ کے قدموں پر قربان کرنے والے ہیں۔ میرے امام نے جب یہ کہا اور کوئی جانے کے لیے تیار نہ ہوا تو میرے امام کے دل کو تسلی پہنچی، دل کو تسکین اور سکون ملا۔ صبح کا جب وقت قریب آیا، نماز فجر ادا کی گئی، پھر جو یزید کا بیٹا ہے حر، وہ امام علی مقام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد عرض کرنے لگا، اے امام علی مقام، آپ کی عظمت، آپ کی محبت ہمارے سروں آنکھوں پر ہے، ہم جانتے ہیں کہ آپ ابن رسول ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، آپ کی ذات بہت بلند و بالا ہے، ہم نے اپنے اسلاف سے سنا ہے، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ آپ کا کیا مقام، آپ کا کیا مرتبہ ہے، میں آپ کے خلاف آ کر کے، آپ سے جنگ کر کے میں جہنم کا حقدار نہیں بننا چاہتا ہوں۔ اے امام حسین، لہٰذا آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں آپ کی ہی طرف سے یزیدیوں سے جنگ لڑوں جا کر کے۔ سب سے پہلے میدان کربلا میں جو شخصیت اتری تھی وہ کوئی اور نہیں، حضرت حر بن یزید کی ذات تھی، سبحان اللہ۔ اور اترنے کے بعد میدان کربلا میں پہنچ کر، میدان جنگ میں اتر کر 22,000 کے لشکر کو للکار کر کے کہا، آؤ، کون ہے جو اہل بیت اطہار کو شہید کرنا چاہتا ہے؟ کس کے اندر جرت ہے جو اہل بیت کو مٹانا چاہتا ہے؟ کس کے اندر ہمت ہے جو امام حسین کے خون کے قطرے کو بہانا چاہتا ہے؟ آؤ میرے مقابلے میں۔ جو 22,000 کے لشکر کا جو سپہ سالار تھا ابن سعد، اس نے یزیدیوں کو مقابلے میں اتار دیا۔ حضرت حر نے
جنگ میدان میں وہ کمال کیا کہ جب تلوار چمکتی تھی، تلوار چلتی تھی تو یزیدیوں کے سر کٹ کٹ کر گر رہے تھے، یزیدیوں کے سر ان کے تن سے جدا ہو رہے تھے۔ اس طریقے سے آپ نے بے شمار یزیدیوں کو مارا ہے، قتل کر کے واصل جہنم کیا ہے، لیکن قدرت کو جو منظور تھا، ایک یزیدی نے آپ کے اوپر اس طرح حملہ کیا کہ آپ بھی اپنی جان کو قربان کر کے، آپ بھی شہید ہو کر کے اپنے پروردگار سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کون ہے؟ حضرت حر، جو آئے تھے امام حسین کے خلاف لیکن لڑے ہیں امام حسین کی طرف سے، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد ایک عظیم ہستی جن کا نام وہب بن عبداللہ ہے، آپ کی والدہ اور آپ کی بیوی بھی اس میں شریک تھیں، اس قافلے میں۔ آپ کی والدہ نے کہا، اے وہب، میرے بیٹے، تیرے شوہر کا میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، یعنی تیرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، میرا کوئی بڑھاپے کا سہارا نہیں ہے، صرف تو ہی ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تیری ابھی نئی شادی ہوئی ہے، صرف 17 دن ہی شادی کے ہوئے ہیں، لیکن میری یہ تمنا ہے کہ تو حسین کے قدموں پر قربان ہو جا۔ اے وہب بن عبداللہ، میری یہ دل کی خواہش ہے تو امام حسین کے بچوں پر اپنی جان کو قربان کر دے تاکہ تیرا بھی نام شہیدوں میں آ جائے۔ جب ماں کی یہ الفاظ سنے نا تو حضرت وہب بن عبداللہ کا دل بے چین ہو گیا، ان کے دل میں بھی ذوق شہادت پیدا ہو گئی، جنگ کی تڑپ پیدا ہو گئی۔ فوراً اپنی بیوی کے پاس گئے، اپنی بیوی کے پاس جانے کے بعد آخری ملاقات کی اور ارشاد فرمائے، میری بیوی، ایسا ایسا معاملہ ہے اور ایسا ایسا منظر پیش آیا ہے، اور میری والدہ کی تمنا ہے اور میرے دل میں بھی ذوق اور شوق پیدا ہے کہ میں میدان جنگ میں اتر کر کے اپنی جان کو راہ خدا میں قربان کر کے، اپنی جان کو حسین ابن علی کے قدموں پر قربان کر کے شہداء کی فہرست میں اپنا بھی نام درج کر دوں۔ جب یہ اپنی بیوی سے اجازت مانگی کہ بیوی اجازت دے دیجئے تاکہ میں جاؤں جنگ میں، جب اجازت مانگی تو فوراً بیوی کے زبان پر یہ الفاظ آئے، اے شوہر نامدار، اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے، جاؤ جنگ کے میدان میں اتر جاؤ جا کر کے اور اپنی جان کو امام حسین کے قدموں پر قربان کر دو، کیونکہ بروز محشر جب اعلان ہوگا شہیدوں کو بلایا جائے گا تو آپ کا نام شہید لے کر کے بلایا جائے گا، اور وہیں پر مجھے بھی بلایا جائے گا کہ یہ شہید کی بیوی ہے، میرا یہ شہید کی ماں ہے۔ اسی لیے اجازت دے دی کہ جاؤ اور میدان جنگ میں اتر کر کے اپنی جان کو راہ خدا میں قربان کر دو اور یزیدیوں سے مقابلہ کرو جا کر کے۔ زمانے نے دیکھا حضرت وہب بن عبداللہ، جن کی ابھی صرف 17 دن شادی کے ہوئے تھے، فوراً قبر بستہ ہوئے، امام حسین سے اجازت لی۔ اجازت لینے کے بعد آپ میدان جنگ میں اترے۔ میدان جنگ میں جب اترے نا تو یزیدیوں کے لشکروں پر ٹوٹ پڑے، بے شمار لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ پھر اس کے بعد آپ بھی شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یکے بعد دیگرے ایسے ہی شہدائے کرب و بلا شہید ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اہل بیت اطہار جو کہ کربلا کے میدان میں 17 اہل بیت جو ہے شہید ہوئے تھے، 17 لوگ جو اہل بیت تھے وہ شہید ہوئے تھے۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسن کے بیٹے ہیں اور امام حسین کے بھتیجے ہیں، انہی کی
نسبت انہی کا رشتہ حضرت امام حسین کی بیٹی سکینہ کے ساتھ طے پایا گیا تھا. جو آپ کا نکاح اور آپ کی مہندی وغیرہ کے واقعات مرقوم ہیں وہ سب من گھڑت ہیں, فضول ہیں. بس اتنا سمجھیں آپ, دونوں کا رشتہ طے ہوا تھا. جب امام مسلم امام قاسم بن حسن رضی اللہ عنہ نے جنگ کربلا کا معاملہ دیکھا کہ یکے بعد دیگرے ہر کوئی آ رہا ہے اور یزیدیوں سے جنگ لڑ کے شہید ہو جا رہا ہے, امام حسین کی خدمت میں آئے, عرض کرنے لگے چچا جان مجھے بھی اجازت دے دیں تاکہ میں بھی جنگ کربلا میں اتروں اور اترنے کے بعد یزیدیوں سے مقابلہ کروں. میرے امام نے فرمایا کہ تم میرے بھائی حسن کی ایک پہچان ہو, ایک قیمتی چیز ہو, اے میرے بھتیجے میں تمہیں کیسے اجازت دے سکتا ہوں کہ تم جنگ کے میدان میں اتر جاؤ. بار بار اصرار کیا, بار بار اجازت طلب کی, لیکن امام حسین نے اجازت نہیں دی. حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین سے ہٹ کر کے اپنے الگ پہنچے. الگ پہنچنے کے بعد یاد آیا, ذہن دوڑایا کہ میرے والد محترم نے یعنی امام حسن نے میرے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا اور فرمایا تھا اے میرے بیٹے قاسم, سب سے زیادہ تم پر جب کوئی مصیبت آئے, سب سے زیادہ جب تم پر کوئی آفت آئے, سب سے زیادہ جب تم رنج و غم سے نڈھال ہو, تب اس تعویذ کو کھول لینا اور پڑھ لینا, تم اس رنج و غم سے دور ہو جاؤ گے اور تمہارا کام بن جائے گا. حضرت قاسم نے سوچا اس سے برا وقت اور اس سے پریشانی والا وقت نہیں آ سکتا. فوراً اپنے بازو سے تعویذ کھولا اور تعویذ کھولا, اس کو پڑھا تو اس میں کیا لکھا ہوا تھا کہ اے میرے بیٹے قاسم, جب کربلا کا میدان ہو اور امام حسین کے قبیلے میں تم شریک ہو اور جب جنگ کربلا چل رہی ہو تو امام حسین سے اجازت لے کر کے اپنی جان کو اپنے چچا کے جان کے قدموں پر قربان کر دینا اور اپنے قدموں کو پیچھے مت ہٹانا. جب یہ تعویذ پڑھا تو دل کو تھوڑی تسلی پہنچی, لبوں پر مسکراہٹ آئی. یار بار بار چچا جان سے کہا تھا اجازت دے دو, نہیں دے رہے تھے, اب یہ تو تعویذ مل گیا ہے, لاؤ یہ تعویذ لے کر کے چلتے ہیں, چچا جان کی بارگاہ میں دکھاتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ یہ پڑھ کر کے میرے چچا اجازت دے دیں. حضرت قاسم وہ تعویذ لے کر کے پہنچے چچا جان امام حسین کی بارگاہ میں, اور تعویذ جب دکھایا میرے حسین نے جب پڑھا تو امام حسین سے رہا نہیں گا. میرے امام حسین نے اجازت دے دے کہ اے قاسم جاؤ اور میدان جنگ میں اتر جاؤ جا کر کے. حضرت امام حسن کا امامہ شریف آپ کے سر پہ باندھا اور باندھنے کے بعد حکم دیا جاؤ اپنے گھر کی عورتوں سے, اپنی ماں اور پھوپھی سے بات چیت کر لو, اہل بیت اطہار سے ملاقات کر لو, پھر اس کے بعد میدان جنگ میں اترو. حضرت قاسم گئے, اہل بیت اطہار سے ملاقات کی. ملاقات کرنے کے بعد آپ جب میدان جنگ میں اترے نا, اہل بیت اطہار کا, علی کے گھرانے کا خون جس کے اندر دوڑ رہا تھا وہ قاسم, جب میدان جنگ میں اترے نا سارے یزیدی سٹ پٹا گئے. سوچے ابھی تو ایسے ویسوں سے ملاقات ہو رہی تھی, لیکن اب تو علی کے خاندان شیر خدا کے بیٹے حسن کے بیٹے سے ملاقات ہو رہی. امام قاسم جب میدان جنگ میں اترے, اعلان کیا ہے کوئی یزیدی, ابن سعد ہے کوئی ایسا جو میرے مد مقابل میں اتر جائے. 22,000 کا لشکر, اس کے بعد جو شہید ہو گئے, جو انتقال کر گئے, جن کو مار دیا گیا, اس کے بعد جو بچے,
ان کو للکار کر کے امام قاسم نے کہا ہے کوئی مائی کا لال جو میرے مقابلے میں آ جائے؟ کسی کے اندر جرت نہ ہوئی، کسی کے اندر طاقت نہ ہوئی کہ وہ امام قاسم کا مقابلہ کر لیا کر کے. لشکر تو ہزاروں پر تھا، لیکن ابن سعد جو لشکر کا سپہ سالار تھا اس نے ارزق کو بلایا. اور ارزق یہ ایک پہلوان تھا، ایسا پہلوان جس کی پہلوانی کے شورے دور دور تک تھے، بڑا طاقتور اور ہمت والا تھا. جب اس کو بلایا اور بلانے کے بعد ابن سعد نے کہا کہ جاؤ میدان جنگ میں اترو، اپنے ساتھ 1000 کا لشکر لے لو اور قاسم بن حسن کے مد مقابل میں اترو. جب ابن سعد نے یہ کہا کہ 1000 کا لشکر لے لو تو وہ پہلوان جس کی پہلوانی کے شورے تھے، ارزق پہلوان، اس نے کہا ابن سعد تم میرے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ میں تو اتنا طاقتور ہوں کہ ایک وقت میں 1000 لوگوں سے لڑتا ہوں، اور تم اس ننھے سے بچے کے لیے مجھے مد مقابل میں اترنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ یہ تو میری طاقت کو گوارا نہیں کہ میں اتنا بڑا پہلوان جو 1000 کو ایک ساتھ اپنے شکنجے میں لیتا ہو، صرف ایک چھوٹے سے لڑکے کے لیے میدان میں اترے، اور اوپر سے تم یہ کہہ رہے ہو کہ 1000 کا لشکر بھی لے کے جاؤ. ابن سعد نے کہا تجھے معلوم نہیں ہے یہ کوئی عام شہزادہ جنگ کے میدان میں کھڑا ہے، بلکہ یہ حسن ابن علی کا خون ہے جس کی رگوں میں مصطفیٰ جان رحمت کا خون دوڑ رہا ہے. اس کے مد مقابل میں اترنا کوئی آسان بات نہیں ہے. جب اس نے کہا کہ میں تو بڑا بادشاہ ہوں، میں تو بڑا طاقتور ہوں، مجھے یہ غیرت آتی ہے کہ میں جنگ کے میدان میں اتروں، تو اس نے کہا میں تو نہیں اترتا، لیکن میرے 4 بیٹے ہیں. کتنے؟ میرے 4 بیٹے ہیں اور اسی یزیدی لشکر میں شامل ہیں، تو ان میں 4 بیٹوں میں سے کسی ایک کو بھیج دیتا ہوں. میں کیا جاؤں گا، یہ بچہ ہے اور میں اتنا بڑا پہلوان ہوں. اپنی چمچماتی ہوئی تلوار اس نے اپنے بیٹے کو دیا، اور بیٹے کو دینے کے بعد جنگ کے میدان میں امام قاسم کے مد مقابل میں اس نے بھیجا. امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل میں جب وہ ارزق کا بیٹا سامنے آیا، آپ نے اس کی تلوار چھین لی اور اسی کی تلوار سے اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا. پھر اس کے بعد وہ ارزق حیرت میں پڑ گیا، یار یہ چھوٹا بچہ یہ کیا کر سکتا ہے، یہ کیا کر سکتا ہے، اس نے تو میرے بیٹے کو مار دیا. یکے بعد دیگرے اس نے پہلے دوسرے کو بھیجا، پھر تیسرے کو بھیجا، پھر چوتھے کو بھیجا. چاروں کو حضرت امام قاسم نے واصل جہنم کر دیا، ان کا قتل کر دیا. جب چاروں کا قتل ہو گیا تو ارزق جو پہلوان تھا اس سے رہا نہیں گیا، وہ آگ ببولا ہو گیا. یار یہ چھوٹا سا بچہ اتنا طاقتور کیسے ہو سکتا ہے، یہ چھوٹا سا بچہ اتنا پاورفل کیسے ہو سکتا ہے، جس نے میرے 4 بیٹوں کو مار دیا ہے، جس نے میرے 4 بیٹے کو شہید کر دیا ہے. فوراً وہ ارزق بادشاہ، ارزق پہلوان گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور جنگ کے میدان میں اترتا ہے. جب جنگ کے میدان میں اترتا ہے حضرت امام قاسم کے مد مقابل میں پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، امام قاسم کے ہاتھ میں چمچماتی ہوئی تلوار ہے. ارزق پہلوان کہتا ہے کہ یار یہ تو تلوار میرے بیٹے کی تلوار
تلوار ہے؟ امام قاسم فرماتے ہیں ہاں یہ تیرے ہی بیٹے کی تلوار ہے۔ امام قاسم نے اس طرح اس تلوار سے وار کیا، پہلے ارزق سے کہا اے ارزق تو اپنے آپ کو بڑا بادشاہ کہتا ہے، اپنے آپ کو بڑا طاقتور کہتا ہے، اور تجھے اتنی تمیز نہیں ہے کہ تیرے گھوڑے کی جو باندھنے والی زین ہے یہ ڈھیلی پڑی ہوئی ہے، یہ کھلی ہوئی ہے، یہ کمزور ہے۔ جیسے ہی اس نے اپنے اس کمر بستے کی طرف نظر ڈالی اور اس کو صحیح کرنے کی کوشش کی، امام قاسم بن حسن نے اسی کے بیٹی کے چمچماتی ہوئی تلوار کو لیا اور لینے کے بعد اس کے کمر پر اس طرح وار کیا کہ اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور اسے بھی واصل جہنم کر دیا۔ اسے بھی واصل جہنم کر دیا، جو ایک وقت میں 1,000 لوگوں کے ساتھ اکیلا لڑتا تھا۔ لیکن یہ امام قاسم کوئی عام نہیں تھے، ان کی رگوں میں شیر خدا کا خون دوڑ رہا تھا، ان کی رگوں میں مصطفیٰ جان رحمت کا خون دوڑ رہا تھا۔ ایسے ہی یکے بعد دیگرے لوگ آتے گئے، امام قاسم بن حسن ان کو قتل کرتے گئے، ان کو مارتے چلے گئے۔ لیکن ابن سعد نے سوچا اگر ایسے ہی یکے بعد دیگرے چند لوگوں کو بھیجا تو یہ رکیں گے نہیں، یہ ایسے ہی مارتے چلے جائیں گے، یہ ایسے ہی قتل کرتے چلے جائیں گے۔ یکی بعد دیگرے اس نے ایک بار میں ہی بہت سے یزیدیوں کو حکم دیا چاروں طرف سے ان پر ٹوٹ پڑو۔ یزیدی کتوں نے امام قاسم کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ایک بار میں چاروں طرف سے تیروں اور تلواروں کے وار کر دیے۔ جب آپ پر تمام چاروں طرف سے تیروں اور تلواروں کے وار کیے گئے تو آپ جسم سے نڈھال ہو گئے، آپ کمزور ہو گئے۔ فوراً آپ نے بھی جامع شہادت کو پھی کر کے پرچم اسلام کو بلند کر دیا اور اپنی جان کو امام حسین کے قدموں پر قربان کر دیا۔ امام قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ، پھر اس کے بعد آپ کے دوسرے بھائی آئے، پھر تیسرے بھائی آئے، پھر چوتھے بھائی آئے، یکے بعد دیگرے آپ کے بھائی آئے، اور اسی طریقے سے آپ اہل بیت اطہار جنگ کربلا کو ثابت کرنے کے لیے یزیدیوں کا مقابلہ کرتے کرتے جامع شہادت کو نوش کر کے، جامع شہادت کو پی کر کے، اپنی جان کو رب کی بارگاہ میں قربان کر کے امام حسین کے قدموں پر قربان کر دے رہے تھے۔ یہ 10 محرم شریف اور جمعے کا دن سن 61 ہجری کا واقعہ ہے۔ اسی طریقے سے یکے بعد دیگرے اہل بیت اطہار اپنی جان کو قربان کرتے چلے آئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کل دیگر شہدائے کرب و بلا کا تذکرہ ہوگا اور ان کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم پروردگار عالم ہم سبوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کربلا سے جو ہمیں سبق ملا ہے، کربلا سے جو ہمیں درس ملا ہے، اس درس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ سارے لوگ کلمہ طیبہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔